اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں۔ معلم الانسانیت کی نظر میں اہل علم کا مقام۔ اگر شرح خواندگی کا منصفانہ جائزہ لیا جائے تو یہ بات بالکل واضح طور پر ہمارے سامنے آئے گی کہ کسی بھی ملک، شہر اور قصبہ میں مسلم قوم دوسری اقوام کے مقابلے میں بہت پیچھے ہے۔ مسلم و عرب ممالک کی بات کی جائے تو ان کی بھی صورتحال میدان علم میں کوئی قابل ذکر نہیں ہے۔ ان ممالک میں کوئی بھی ایسی یونیورسٹی یا کالج نہیں ہے جسے عالمی سطح پر کوئی شناخت حاصل ہو۔ ان کی کوئی بھی اپنی ایجاد نہیں ہے، دریافت نہیں ہے۔ ہم جس دین اسلام کے ماننے والے ہیں اس اسلام نے تعلیم و تعلم کو بڑی اہمیت دی ہے۔ ہم جس نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی نظر میں تعلیم و تعلم اور اہل علم کو عظیم مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پوری انسانیت کے لیے آخری نبی و رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، وہیں آپ ایک عظیم الشان معلم، استاد اور ٹیچر اور گرو بھی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پہ اپنے بارے میں ارشاد فرمایا، میں ایک معلم، استاد اور گرو کی حیثیت سے بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس موقع پہ یہ بات فرمائی وہ پورا واقعہ اس طرح ہے کہ ایک دن آپ اپنے کسی حجرے سے باہر تشریف لائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے۔ وہاں 2 حلقے لگے ہوئے تھے، ان میں سے ایک حلقہ قرآن کریم کی تلاوت اور دعا میں مشغول تھا، جبکہ دوسرا حلقہ سیکھنے سکھانے میں مشغول تھا۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر حلقہ اچھے کام میں مشغول ہے، وہ سب قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور وہ دعا میں مشغول ہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالی چاہیں تو انہیں عطا کریں اور اگر نہ چاہیں عطا نہ کریں۔ وہ سب دوسرا حلقہ سیکھنے سکھانے میں مشغول ہیں، میں بحیثیت معلم بھیجا گیا ہوں۔ پھر آپ ان کے سیکھنے سکھانے والوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اپنے آپ کو معلم بتا کر ایک معلم کی عظیم حیثیت کی طرف اشارہ کیا ہے، بلکہ سیکھنے سکھانے، معلم، متعلم اور طلباء اور اساتذہ والے حلقہ میں بیٹھ کر اس جماعت کی اہمیت و افادیت کو مزید اجاگر فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واضح کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں علم دین سیکھنے اور سکھانے والوں کا مقام و رتبہ عظیم و برتر ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و ارشادات حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہیں، جن سے معلم الانسانیت کی نظر میں اہل علم و متعلم کا مقام و مرتبہ عظیم الشان معلوم ہوتا ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم حاصل کرنے والے اور علم سکھانے والوں کے مقام و مرتبہ کی عظمت کو واضح کرتے ہوئے انہیں مجاہد فی سبیل اللہ سے تشبیہ دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص میری اس مسجد میں اچھی بات سیکھنے اور سکھانے کی غرض سے آتا ہے تو اس مجاہد کے درجے میں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہے، اور جو اس شخص کے علاوہ کسی اور غرض سے آتا ہے تو وہ اس شخص کے درجے میں ہے جو کسی دوسرے سامان کی طرف نظر لگائے ہوئے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طالبان علوم کی عظمت و برتری کو بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ جو شخص طلب علم کے لیے نکلے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ جو لوگ پڑھانے میں مشغول رہتے ہیں ان پر سکینت کا نزول ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس پوری حدیث کا ترجمہ یہ ہے
کہ جو آدمی حصول علم کے راستے پر نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اس کے ذریعے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی قوم اللہ کے گھروں میں کسی گھر میں جمع ہوتی ہے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتی ہے، ایک دوسرے کو پڑھتے ہیں، تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت ان پر چھا جاتی ہے، فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر ان کے درمیان کرتے ہیں جو ان کے پاس ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل علم کی فضیلت اور ان کی قدر و منزلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جو کوئی علم حاصل کرنے کے راستے پر نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ نکال دیتے ہیں۔ بے شک فرشتے خوشی سے طالب علم کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ عالم کے لیے آسمان و زمین کی مخلوقات اور مچھلیاں پانی میں ان کی بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ بے شک ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر اسی طرح ہے جس طرح چودھویں کے چاند کو بقیہ ستاروں پر۔ بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ بے شک انبیاء اپنی وراثت میں دینار و درہم نہیں چھوڑتے، وہ علم وراثت میں چھوڑتے ہیں۔ چنانچہ جس شخص نے اسے حاصل کر لیا اس نے بڑی دولت حاصل کر لی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بہت سے حضرات علم حاصل کرنے اور شریعت کے احکام سیکھنے کے لیے آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا خوشی خوشی استقبال کرتے تھے۔ حضرت صفوان بن عال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں اپنی چادر پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ جب انہوں نے اپنا مقصد طلب علم بتایا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے ارشاد فرمایا، میں طالب علم کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ فرشتے طالب علم کو اپنے پروں سے سایہ کر دیتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے اوپر پر پھیلاتے رہتے ہیں تاکہ وہ آسمان دنیا تک چلے جاتے ہیں۔ اپنی محبت کے باعث ان کے لیے جو علم حاصل کرتے ہیں، حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کوئی علم سیکھنے آتا تو آپ بھی ان کا اسی طرح خندہ پیشانی سے استقبال کرتے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا استقبال کیا تھا۔ پھر اس طرح طالب علم کو مذکور حدیث بھی سناتے جس میں طالب علم کے لیے بشارت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے اہل علم کو یہ ہدایت فرمائی کہ مستقبل میں جب ان کے پاس لوگ علم سیکھنے آئیں تو ان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ لوگ تمہارے پاس طلب علم کی غرض سے آئیں گے، جب تم انہیں دیکھو تو ان سے کہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے مطابق آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کو خوش رکھو، علم سکھاؤ۔ جس کے معنی اردو میں ہوں گے وہ ان کو علم سکھاؤ۔ تنگ دستی، شدت، سختی کے مقابلے میں اسلام نے نرمی اور آسانی کو پسند کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داعی و مبلغ اور اسلام و استاد معلم کو نرمی آسانی کی رہنمائی فرمائی ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ علم سیکھنے کے ساتھ آسانی پیدا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں لوگوں کو علم سکھاؤ، آسانی پیدا کرو، تنگ دستی مت پیدا کرو۔ جب تم میں سے کوئی غصہ میں آئے تو خاموش ہو جائے۔ اسلام میں استاد کی حیثیت بات کی سی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے ایک والد کی طرح پیش کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میں تمہارے لیے والد کی طرح ہوں، اپنے لڑکے کے لیے میں تمہیں سکھاتا ہوں، جب کہ تم قضائے کے لیے جاؤ تو قبلہ کی طرف منہ یا پشت کر کے مت بیٹھو۔ ایک شخص جو خیر کی تعلیم دیتا ہے اور حق کی رہنمائی کرتا ہے
اس کے لیے چونٹی جیسی مخلوق بھی اپنی سوراخ میں دعائے رحمت کرتی ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو شخص کا تذکرہ کیا گیا، جن میں ایک عابد اور دوسرا عالم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا آدمی پر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے، آسمان و زمین والے، حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں لوگوں کی خیر کی تعلیم دینے والوں کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک معلم جو لوگوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کرتا ہے، اس کے اس عمل کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین صدقہ قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بہترین صدقہ یہ ہے کہ مسلمان آدمی علم سیکھے، پھر اسے اپنے مسلمان بھائی کو سکھائے۔ اگر کوئی شخص دین کی ایک بات، ایک کلمہ بھی سیکھ کر دوسروں کو اسے سکھاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کسی مسلمان نے وہ ایک بات، دو باتیں، تین باتیں، چار باتیں یا پانچ باتیں سیکھی جن کا سیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے، پھر وہ اسے سیکھتا اور انہیں سکھاتا رہا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سرخ اونٹ کی عربوں میں بڑی اہمیت تھی، یہ بہترین مال شمار ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی المرتضیٰ کو مخاطب کر کے فرمایا، اگر ایک آدمی بھی آپ کے ذریعے ہدایت کی راہ پہ آ جائے تو وہ سرخ اونٹ سے بھی بہتر ہے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ خیبر میں جب قلعہ قموس فتح نہیں ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل یہ جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عنایت فرمائی۔ پھر اگلے دن وہ جھنڈا حضرت علی المرتضیٰ کو دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتے وقت یہ ہدایت فرمائی، اطمینان سے چلو یہاں تک کہ ان کے آنگن میں اترے، وہ پھر ان کو اسلام کی دعوت، پھر وہ انہیں اس بات سے باخبر کریں جو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں واجب ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ آپ کے ذریعے کسی ایک آدمی کو ہدایت سے نواز دے تو یہ آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اب تک ہم نے جو کچھ عرض کیا، اس سے دینی علوم کے حاملین اور دینی تعلیمات کے سیکھنے سکھانے والوں کی فضیلت و عظمت آشکارا ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام میں دینی علوم کے علاوہ مادی علوم کو اہمیت نہیں دی گئی، بلکہ ہر وہ علم جس سے انسانیت کو نفع پہنچے اسے جہاں سے بھی اور جس سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے اسے ضرور حاصل کیا جانا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصولی طور پر ارشاد فرمایا، حکمت کی بات مومن کی گم شدہ چیز ہے، جہاں بھی وہ اسے پائے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی علم ہو مسلمان کو سیکھنا چاہیے۔ ہاں، اتنی بات ضرور ملحوظ خاطر رہے کہ وہ انسانیت کے لیے مفید ہو اور سیکھنے والوں کے لیے کی نیت بھی درست ہو۔ آج کی تاریخ میں وہ ممالک جنہوں نے تعلیمی اداروں کے قیام میں سرمایہ کاری کی، وہ قوم جنہوں نے اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کیا، ان کی صورتحال کسی بھی طرح ڈھکی چھپی نہیں ہے، وہ ہر میدان میں ہم سے آگے ہیں۔ آج دنیا ان ممالک
اور اقوام کی دست نگر بنی ہوئی ہے۔ ممالک و اقوام آج دنیا پر ایک طرح کی حکمرانی کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو تعلیم و تعلم میں پیچھے رہ گئے ہیں آج ان ممالک و اقوام کی ذہنی غلام ہیں۔ اگر آج بھی ہم تعلیم و تعلم کی طرف توجہ دیتے ہیں تو بہت جلد ہم اپنی بگڑی صورتحال کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ میرے معزز محترم مسلمان بہنوں اور بھائیوں، ہم مسلمان اہل علم اور اساتذہ کے مقام و مرتبہ سے بالکل ہی غافل ہو چکے ہیں۔ خود کو مسلمانوں کو اس غفلت کی نیند سے بیدار کرنے کے لیے میں نے یہ چینل بنایا ہے۔ میں تاریخ کی ورد گردانی کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کس طرح سے اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح اپنے بچوں کو شہید بنا سکتے ہیں۔ میرے ساتھ وابستہ رہنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل علم کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔